نے بتایا کہ یہاں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں نا یہاں کے پولیس والے اور یہ، اس نے کہا کہ وہ یہاں غریبوں کی بچیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ یہ حقائق بیان کر رہا ہوں، آپ جا کر دیکھیں نا، آپ کو پتہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن ہمارے بابا جی بتا گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی تھی مصر کے بازار میں، صرف قیمت لگی تھی، اور کھوٹے سکوں کے لیے گستاخی ہوئی۔ اللہ نبیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مصر میں 7 سال قحط لے آیا۔ جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں نہیں بکا نا، اللہ نے قحط نہیں ختم کیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی بات ہے، یہاں تو بات ہی حضور کی ہے، نبیوں کے سردار کی ہے۔ حضور کائنات کے مالک ہیں، اوپر سے نیچے لے کر بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی نہیں بیٹھے پاکستان میں، مرزائیت کام نہیں کر رہی۔ وہاں جائیں تھار کے علاقوں میں مسلمانوں کو خرید کر بیچارے غریبوں کو پیسے دے کر کوئی کیا کر کے کیا، ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے لیے وہاں جا کر اللہ نے ہمیں اگر بچا ہی لیا ہے کم از کم جائیں ان کے لیے تو کچھ کریں، بجائے اس کے کہ ہم تو باتیں کر رہے ہیں جناب یہ لبیک علیہ، یہ دکھاوے یہ جی یہ لے رہے ہیں وہ لے۔ کوئی علامہ اقبال ہمیں بتا گیا، اقبال کہتا ہے سروری دردین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال کہتا ہے حکمرانی کا صرف ایک ہی معیار ہے، کیا؟ عیاشیاں نہیں، پیسے سے اوپر عیاشیاں نہیں، ہیلی کاپٹر ویکھنا ہے تو تھی افغانستان ویکھو۔ افغانستان میں آپ دیکھیں وہاں پر جتنے بھی امریکی انہوں نے ہیلی کاپٹر لیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اپنی قوم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کے لیے ایسے استعمال ہو رہے ہیں جیسے یہاں رکشے چلتے ہیں، ایک بندہ بھی کھڑا وہ پہنچ جاتے ہیں ہیلی کاپٹر لے کے وہاں بچانے کے لیے۔ اور ادھر وہ 5 بھائی کھڑے ہو کر 5 گھنٹے پکارتے رہے، کوئی بھی نہیں گیا۔ یہاں میچ کے لیے ہیلی کاپٹر چلا گیا گراؤنڈ کے اندر، کے گراؤنڈ گلا ہے، ہیلی کاپٹر کے پروں سے اس کو سکھایا گیا۔ عمران کی بہن وہاں پھنس گئی پہاڑی علاقے میں، برف باری کے علاقے میں، وہاں ہیلی کاپٹر چلا گیا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو آج یہ دیکھنا پڑا ہے، ہم نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑا ہے تو آج یہ دیکھنا پڑا ہے۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، میں آپ کو یہ بات لکھ کر یہ رکھ لیں، وہ وقت آنا ہے، یہ یاد رکھنا، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ بات پکی ہے۔ کسی کا دل و تبدیلی پھر دیکھیں دیکھ لے، نواز کو پھر دیکھیں دیکھ لے، زرداری کو دیکھیں دیکھ لے، سب کو ایک بار پھر آزما لے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، آخر کار تھک ہار کے آنا سب کو گنبد خضرا پر ہی ہے، اس کے علاوہ دروازہ ہے ہی نہیں۔ جتنی مرضی کوششیں کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، لگا لیں، آخر کار تو موت ہے، منہ کے اوپر مٹی آنی ہے۔ ہاں سب قبر میں سوال پیران دا بڑی دور دی گل ہوتے تھے، غوث پاک دا سوال نہیں ہے۔ قبر میں سوال تو حسین کا نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا بھی نہیں ہے، عمر فاروق کا بھی نہیں ہے، عثمان غنی کا نہیں ہے، مولا علی کا نہیں ہے۔ جو تو انہوں نے نہیں ہے، آج پیران نے کیوں ایڈے بڑے بڑے پیر پالے ہوئے ہیں جب ان کا نہیں ہے؟ قبر میں سوال ایک ہی ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، آپ فرماتے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، وہ بھی ہیں 3 سوال ہوں گے، لیکن امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ کیا کرتے رہے، ان سے وفا کی، ان کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑے تھے یا ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے تھے؟ آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑے تھے یا آسیہ چوڑی کے لیے جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا، 34 شہید کیے، شیل برسائے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ حق بات نہ 780 کی پابند ہے، نہ پرچوں کی پابند ہے، نہ ہی کل عدم کی پابند ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی پابند ہے۔ حق بات ہم نہیں کوئی اور کرے گا، لیکن یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ عمران خان کے بندے گئے اندر، 2 بندے گئے صرف، ایک وہاں کا اور ایک ادھر کراچی سے اٹھایا، 2 بندے گئے، انہوں نے خط لکھ دیا اقوام متحدہ کو، اقوام متحدہ نے فوراً نوٹس لیا عمران کی پارٹی کے لیے، شہباز کے لیے اور جمیل فاروقی کے لیے، انہوں نے فوراً نوٹس لیا۔ میں نے کہا اقوام متحدہ نے کبھی کشمیر کے لیے تو نوٹس نہیں لیا، اور سیلاب کے لیے کتنے بندے یہاں شہید ہو گئے، اقوام متحدہ کا نوٹس کیوں نہیں آیا؟ برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگوں نے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا لیے، وہاں اقوام متحدہ نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ علامہ اقبال کہہ گیا یہ زائران حریم مغرب
ہزار بنے راہ پر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ فرمایا جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یا امام حسین نے میدان کربلا میں کہا تھا، کربلا میں جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ ظالم حکمران تمہیں سر نہ اٹھانے دیں، ظالم حکمران سر اٹھانے نہ دیں تمہیں، اور دین اس وقت تمہیں سر جھکانے نہ دے۔ امام حسین نے فرمایا تیسرا راستہ گردن کٹوانے کا ہے، گردن کٹوا دینا، ظالموں کے سامنے سر جھکانا نہیں۔ ہم تو جھکائی کھڑے ہیں، ہم تو نعرے بھی ان کے لگاتے ہیں۔ ہم نے سمجھا شاید حسینیت بریانی حلوے اور سبیلیں پینے کا نام حسینیت ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر یزید کو لعنت بھیجنا آسان ہے، وقت کے یزیدوں میں آنکھیں ڈالنا اصل حسینیت یہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ کو سوچنا پڑنا ہے بحیثیت قوم۔ ہم وہاں اپنے قائد کے ساتھ بھی گئے ہیں اور بھی گئے ہیں، تونسا جو دریا تھا نا، دریا تونسے والا، وہ بالکل اس کے اندر اتنا پانی نہیں تھا جتنا سیلاب کا پانی، مطلب بالکل وہ خالی پڑا تھا۔ مطلب ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی نہریں ہوتی، وہ نہروں سے پانی اگر سیلاب والا آیا بھی ہے تو وہ ہوتا ہوا دریاؤں میں ہے، کوئی ڈیم بنے ہوئے ہوتے۔ ان کی عیاشیوں کے ساتھ 20 کروڑ روپے کے ایک ایم پی اے زرداری نے تو خریدے، جہانگیر ترین عمران کی پارٹی کے لیے کروڑوں کا ایم پی اے خریدتا رہا، اور یہاں سیلاب زدان کے لیے فنڈ مانگ رہے ہیں۔ کس منہ سے عمران، نواز اور زرداری یہ فنڈ مانگ رہے ہیں؟ ایم پی اے کے لیے 20 کروڑ ان کے پاس کہاں جاتا ہے؟ الیکشن ایک الیکشن ہوئے 20 حلقوں میں ہمارے سامنے ہوئے، ایک ایم پی اے نے، ایم این اے نہیں، ایک ایم پی اے نے 50 کروڑ، ایک ارب روپیہ الیکشنوں پہ لگایا ہے۔ وہ آج تک وہ تسی کم از کم وہ جو چیف جسٹس نے پچھلے سال 10 روپے وہ ڈیم والے اکٹھے کی سن، وہی دے دینے سن۔ پھر قوم کو الو بنانے کے لیے پھر فنڈ اکٹھا کریں، وہ سارے الو دے پٹھے ہوتے اکٹھے ہو گئے۔ یہ الحمدللہ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ انہوں نے آ کر ہمیں حق کا راستہ ہے۔ کوئی عمران کی طرف جا رہا ہے، کوئی نواز کی طرف جا رہا ہے، کوئی زرداری کی طرف جا رہا ہے، کوئی فلاں کی طرف جا رہا ہے، کوئی گدڑ کی طرف، کوئی لمڑ کی طرف۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا۔ ہمیں انہوں نے نواز زرداری کا دروازہ نہیں دکھایا، ہمیں انہوں نے گنبد خضرا کا دروازہ دکھایا۔ ادھر جاؤ، الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان، ہمارے پاس حکومتیں نہیں ہیں، ہمارے ایم پی اے نہیں ہیں، اپنی جیبوں سے، اور لوگ جو ہماری مدد کر رہے ہیں، ہماری مدد کیا، وہ اصل سیلاب زدان کی ہے۔ لوگوں نے لاکھوں روپے دیے ہیں، وہاں تک ان کے گھروں تک راشن بھی پہنچایا ہے ہمارے تحریک لبیک والوں نے، وہاں تک سلنڈر بھی پہنچائے ہیں۔ کہ یہ نہیں کہ صرف نام شہباز شریف ہیلی کاپٹر سے گئے تھے، 4 تھیلے سٹ کے سے وہ واپس ٹورایا، 8-10 لاکھ کا پٹرول جلا کر ہیلی کاپٹر کا، تے عیاشیوں کے سامان ان کے ختم نہیں، وہاں جا کر 4 پیکٹ بنا کر ویڈیو بنا کر واپس آ گئے۔ بڑی قوم کی خدمت ہو رہی ہے۔ جب تک اپنی عیاشیوں کے ان کے سامان ختم نہیں ہوں گے نا، وہ سیدنا فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ملنے کے لیے نا ایک اعرابی آیا، دیہات سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا۔ وہ نا مدینے کی حدود کے باہر جب پہنچا نا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، پیٹ کے ساتھ تھی، بچہ پیدا ہونے، تو وہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے وہاں خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر وہاں رات کو آرام کرنے لگے۔ جب رات کو آرام کے لیے رکے تو سیدنا فاروق اعظم رات کو جب گشت کے لیے نکلے نا، تو آپ مدینے سے ہوتے ہوتے جب باہر دیکھا دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس خیمے کے پاس گئے، اس سے جا کر پوچھا بھی کہاں سے؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کس سے کیا کرنے آیا ہو؟ کہا مدینے میں امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، حضرت عمر فاروق کو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اندر خیمے سے نا آواز آئی اس عورت کی، بیوی کی، جو ان کی بیگم تھی، گھر والی تھی، تو ان کی آواز آئی نا، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے پوچھا بھی یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ میری بیگم کی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ تکلیف کی وجہ سے وہ آواز اس کی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم مدینے کی طرف واپس دوڑے، مدینے کی طرف دوڑے، یہ نہیں پوچھا بھی کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، یہ کہ دوڑے۔ آپ نے جا کر رات کے اس پہر اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا وہاں ایک خیمے میں ایک عورت پیٹ کے ساتھ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو جو چیز ضرورت ہے لے کے چلو۔ یہ ہے خاتون اول، اے ہے خاتون اول۔ لوگوں نے دھیاں نو اسلام آباد لے کے دیکھو تیری کتھے ہے، کہ میری تو بڑی پاک باز ہے۔ نہیں، یہ سوچنا پڑنا ہے قوم کو۔ یہ خاتون اول یہ تھی، سیدنا فاروق اعظم اپنی زوجہ کو لے کے چل پڑے، اپنے خادم کو بھی لے کے چل پڑے، وہاں خیمے میں ان کو بھیج دیا۔ کافی دیر وہ جو عرابی تھا نا،
وہ فاروق اعظم کو کہے حضور حضور تو نے کہا جناب یہ پانی لے آئیں، جناب فلاں چیز کی ضرورت ہے یہ لے آئیں، جناب فلاں کی یہ لے، حضرت عمر فاروق ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خیمے سے آواز آئی امیر المومنین بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے نا امیر المومنین، اعرابی حیران ہو گیا۔ اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ سیدنا فاروق اعظم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ پاؤں میں گر گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمران۔ ہم حکمرانی کی بات کرے کہتے ہیں مولوی سیاسی ہو گیا۔ میں کہ فاروق اعظم پھر سیاسی نہیں سن، حکمرانی نہیں کی تھی۔ میرے آقا و مولا نے 10 سال ممبر رسول ممبر پر بیٹھ کر نہیں کی، حضور نے اسی ممبر پر بیٹھ کر قرآن بھی بتایا، حضور نے اسی ممبر پر بیٹھ کر قرآن کا نظام بھی بتایا۔ جو کہتا ہے نا میرا اسے سوال ہے، کھلا سوال ہے، جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں، وہ مجھے قرآن میں سے کوئی آیت دکھائے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ قرآن میں دین میں سیاست نہیں ہے، دکھائے مجھے کوئی۔ قرآن کے بعد حضور کے فرمان ہے، مجھے کوئی ایک حدیث لا کر دکھائے کہ حضور نے فرمایا وہ دین میں سیاست نہیں ہے، لائے دکھائے۔ اس کے بعد صحابہ کا قول ہے، مجھے کسی ایک صحابی کا قول دکھائے کہ صحابی نے کہا وہ دین میں سیاست نہیں ہے، دکھائے۔ اماموں کی بات ہے، اس کے بعد امام اعظم، مجھے امام اعظم کی کوئی بات لا کر دکھائے کہ امام اعظم نے کہا کہ دین میں سیاست نہیں ہے، دکھائے مجھے۔ 7000 قرآن امام اعظم نے وقت کے حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بات کی، آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل میں 7000 قرآن پڑھے امام اعظم نے۔ 7000 قرآن امام اعظم جیل میں پڑھ کر آئے۔ تو آج امام اعظم کی یہ تقلید بھول چکے ہیں۔ میں کہ اس تقلید ہوتے تھے عمل لبیک والے کر رہے ہیں، پھر ہم امام اعظم کے پیچھے پوچھا پورا چل رہے ہیں الحمدللہ جتنا ہو سک رہا۔ 7000 قرآن امام اعظم نے جیل میں ختم کی۔ میں نے کہا امام اعظم کا قول سناؤ۔ ہاں ہمیں کہتے ہو دین میں سیاست نہیں ہے، ابھی کہاں ہے؟ ہم قرآن سے دکھاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو نظام دیا ہے، جو اس نظام کو قائم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، جو اس شریعت کا نظام نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ جو ہم نے آپ کو دین دیا ہے، جو اس دین کو نافذ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ یہ تو رب قرآن میں کہہ، قرآن میں بھی ہے۔ جی ہاں، حکومتوں کی بات کرنے کو لوگ سیاست کہتے ہیں نا، بھی مولوی حکومتوں کی بات کرتا ہے، حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، یہی سیاست۔ اگر میں نہ عمران نہ نواز نہ زرداری نہ کسی حکومت کے خلاف بات ہی نہ کروں، کوئی کہے گا سیاسی تھے مولوی صاحب؟ ہم گئے کوٹ مٹھن شریف، وہاں راجن پور سے مدد کرتے ہوئے نا دربار شریف خواجہ غلام فرید کی دربار پر ہم نے حاضری دی، تو حاضری دینے کے لیے گیا تو وہاں پیر صاحب کی بھی بڑی تصویر لگی ہوئی تھی اور نون لیگ کے گورنر بلیغ الرحمان کی بھی ساتھ تصویر لگی ہوئی تھی، اور لکھا ہوا تھا عرس پر آنے والے جی جو بھی آنے والے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کہ اس عرس کو کوئی وہ سیاسی نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ جو اس میں خود گورنر آ رہا ہے۔ جس عرس میں نواز شریف کی پارٹی جائے وہ عرس سیاسی نہیں، جس عرس میں زرداری کی پارٹی جائے وہ سیاسی نہیں، جس عرس میں عمران چلا جائے وہ عرس سیاسی نہیں، لیکن جس عرس میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ جائے وہ سیاسی ہے۔ معیار دیکھو قوم کا، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آئیں واپس حضور کے، ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جوانیاں دنیا کے لیے نہیں دیں، یہ جوانیاں اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجاہد نہیں، جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھتا ہے نا، بیٹھتا ہے، جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھتا ہے، مجاہد کی نہیں، جس گھوڑے کو مجاہد مس کرتا ہے، ٹچ کر کے بیٹھتا ہے، اللہ اس گھوڑے کی قسمیں کھاتا ہے۔